بسم اللہ الرحمن الرحیم بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون صدق الله العلی العظیم۔ آیت نمبر 27 کے الفاظ کے معانی سے پہلے گزشتہ یعنی آیت نمبر 26 میں جو لفظ آیا تھا انا لضالون یعنی ہم راستہ بھول گئے ہیں، ایک معنی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ یہ کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں اور یہ ہمارا باغ نہیں ہے، اور ایک دوسرا معنی بھی اس کا ذکر کیا ہے مفسرین نے۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے کیسے ہم سے اس باغ کو چھین لیا ہے تو پھر ان کو یاد آیا کہ ہم گمراہ تھے جب ہم اپنے آپ کو مکمل با اختیار سمجھ رہے تھے، اور یہ نہیں کہا ہم نے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اسے کاٹیں گے، اور ہم جو مساکین کو نہیں دینا چاہ رہے تھے تو ایسا کرنے میں ہم لوگ گمراہ تھے۔ آیت نمبر 27 کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ پہلا حرف ہے بل۔ بل کا معنی وہی ہے کہ جو ہم اردو زبان میں بل کے استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے بلکہ وہ بات ہے۔ نحن یعنی ہم لوگ، ہم محرومون محروم کر دیے گئے ہیں۔ محرومون محروم کی جمع ہے۔ محروم کے بنیادی حروف ہیں ہا، را اور میم، جس سے لفظ حرام نکلا ہے، اور حرام اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے منع کر دیا گیا ہو، جس کی طرف جانے سے منع کر دیا گیا ہو، اور حرم جو کہا جاتا ہے مسجد الحرام اور اس کے آس پاس کے علاقے کو جو حرم کہا جاتا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ خداوند عالم نے اس جگہ میں بہت سی وہ چیزیں حرام کر دی ہیں، یعنی ان سے روک دیا ہے کہ جو اس کے علاوہ اور جگہوں میں حرام نہیں ہے۔ اور اسی طرح حرام مہینہ کہا جاتا ہے ایسے مہینے کو کہ جس میں بہت سی چیزیں جو دوسرے مہینے میں جائز ہیں لیکن اس مہینے میں منع کر دیا گیا ہو، اور کسی چیز کی حرمت کا پاس رکھنے کو اس کا احترام کہا جاتا ہے، جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی میں فلاں شخص کا احترام کرتا ہوں، یعنی اس کی حرمت کا، اس کے وقار کا، اس کی عزت کا پاس رکھتا ہوں۔ بس سادہ ترجمہ اس آیت کا بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ ہم گمراہ تھے اور غلط نظریہ رکھتے تھے، بلکہ اب ہمیں اس کی سزا بھی مل چکی ہے اور ہم اس باغ سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 28 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ قال اوسطهم، قال یعنی کہا اس نے، اوسطهم جو ان میں سے درمیانہ تھا۔ اوسط وسط سے نکلا ہے، اور وسط ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، درمیان والے کو، درمیانی چیز کو وسط کہا جاتا ہے، اور یہاں مراد ہے کہ جو ان کی طرح سرکش نہیں تھا، اگرچہ ان کے ساتھ آ گیا تھا لیکن معتدل تھا، اعتدال میں تھا، اور اس نے جیسا کہ آیت میں بتایا جائے گا، ان جب یہ باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم نے مساکین کو نہیں آنے دینا، تو اس نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس طرح باتیں نہ کرو اور اپنے آپ کو مکمل با اختیار نہ سمجھو، اور مساکین کا جو حصہ ہے ان کو دینے سے روکنے کی کوشش نہ کرو، اس نے سمجھایا تھا۔ اب یہی جو وسط والا تھا، یعنی نظریے کے اعتبار سے، باتوں کے اعتبار سے ان کی طرح خراب نہیں تھا۔ قال اوسطهم، تو ان میں سے جو میانہ رو تھا، جو معتدل تھا، وہ کہنے لگا الم اقل، یعنی کیا، لم اقل میں نے نہیں کہا تھا تم سے، الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، لولا تسبحون، لو
لا یعنی کیوں نہیں، تسبحون تم تسبیح کرتے، یعنی تم تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ لفظ تسبیح کے معنی پر توجہ فرمائیں گے چونکہ یہ اہم لفظ ہے اور قرآن میں مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ اس کے بنیادی حروف ہیں سین، با اور ہا، یعنی سبح، پانی میں تیزی سے حرکت کرنا اور تیزی سے گزر جانا، یا ہوا میں تیزی سے حرکت کرنا اور گزر جانا، اسے عربی زبان میں سبح کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تیزی کے ساتھ کاموں کو انجام دینا، یعنی کام بھی بہت زیادہ ہوں اور مصروفیات زیادہ ہوں، ان کو تیزی سے سرعت کے ساتھ انجام دینا، اسے بھی سبح کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 7 میں جب اللہ نے اپنے نبی کو رات کو نماز شب اور تہجد کا حکم دیا تو پھر فرمایا کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ یقیناً دن کے وقت میں، رات کو آپ عبادت کریں اس لیے کہ دن کے وقت میں آپ کو بہت زیادہ اور طولانی کام ہے، سبحاً یعنی بہت زیادہ آپ کو کام ہے، طویلا یعنی طویل اور لمبے، بہت زیادہ آپ کو کام کرنا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، اللہ کا دین بتانا ہے، لہٰذا دن کا وقت تو ان کاموں میں آپ مصروف رہیں گے، رات کے وقت آپ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوا کریں۔ اسی سبح سے لفظ تسبیح نکلا ہے، اور تسبیح کا معنی ہوتا ہے اللہ کو ہر عیب سے پاک سمجھنا اور پاک قرار دینا، اور اس میں بھی بنیادی معنی وہی ہے، تیزی سے گزرنے کا۔ کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کی عبادت میں اور اللہ کو ہر عیب سے پاک شمار کرنے میں اور پاک قرار دینے میں سرعت کے ساتھ بڑھتے جانا، یعنی مسلسل اس کی عبادت کرنا اور مسلسل اور سرعت کے ساتھ بغیر کسی کوتاہی کے اس کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، اسے تسبیح کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 28 کے سادہ ترجمے کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ قال اوسطهم، جو ان میں سے میانہ رو تھا، معتدل تھا، وہ کہنے لگا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، لولا تسبحون، کہ تم کیوں اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، کیوں تم اپنے آپ کو مکمل با اختیار سمجھ رہے ہو، اصل با اختیار اللہ ہے، ظاہری اسباب اگرچہ فراہم ہے لیکن اصل جو مسبب الاسباب ہے اور ہر سبب کے پیچھے جو اصل سبب ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ خدا کو یاد رکھو اور اسے فراموش نہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔